اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم نے اس سے پہلے کی ویڈیو کے حصے میں یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ غزوہ کیا ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوات اپنی زندگی میں لڑے اور ان میں سے کتنے غزوات میں جنگ ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کیا تھی۔ تو ناظرین، اب ہم اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے خلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، کفار مکہ نے سب سے پہلے اکرمہ ابن ابو جہل کو 300 سوار دے کر مدینہ کے خلاف روانہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ ابن حارث کو 60 مہاجرین کی کمان دے کر مکی لشکر کو راستے میں ہی روکنے کے لیے روانہ فرما دیا۔ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا قبیلہ بنو زمرہ کے علاقے میں ہوا۔ بنو زمرہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کا فائدہ مسلمانوں کو ہوا کہ بنو زمرہ کفار کے حملوں میں شامل نہیں ہوا، اور عین مقابلے کے وقت کفار کے لشکر کے 2 معزز اور 12 سوخ افراد مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ مقدہ بن عمرو البحرمی، جس کے حلیفانہ تعلقات بنو زہرہ کے ساتھ تھے، عتبہ ابن غزوان، جس کے حلیفانہ تعلقات بنو نوفل کے ساتھ تھے، دونوں نہایت با اثر اور بارسوخ افراد تھے۔ ان کے جانے سے کفار کے لشکر میں فطری طور پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ خطرہ تھا کہ 2 طاقتور قبیلوں کے حلیف افراد کے مکی لشکر سے نکل جانے کے بعد کہیں اور لوگ بھی اسلامی لشکر میں شامل نہ ہو جائیں۔ اکرمہ ابن ابو جہل دلیر ضرور تھا مگر سمجھدار بھی تھا۔ اس نے فوراً اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دے دیا۔ پہلے ہی سعد ابن ابی وقاص تیر اندازی کر چکے تھے۔ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو کفار پہ چلایا گیا۔ مسلمانوں کے لشکر کی ثابت قدمی اور کفار مکہ کے لشکر سے 2 با اثر سرداروں کا مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جانا اور اکرمہ کا ناکام واپس آنا اہل مکہ کے غم اور غصے کو مزید تیز کر رہا تھا۔ وہ ناکامی کی ذلت کو برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ کفار مکہ نے دوسرا لشکر تیار کیا اور اپنے تجربہ کار سپہ سالار ابو جہل کی کمان میں مدینہ کے خلاف دستہ روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد بھی 300 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاسوسوں نے انہیں بر وقت اطلاع پہنچا دی۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبہ زمرہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف 3 سواروں کا دستہ دے کر روانہ فرمایا۔ دونوں لشکر سیف البحر کے قریب آمنے سامنے ہوئے۔ اس بار پھر لڑائی نہیں ہوئی۔ مجدی بن عمرو جہینی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا تھا۔ وہ موقع پر پہنچ گیا اور اس نے دونوں لشکروں کو لڑائی سے باز رکھا۔ دونوں لشکر واپس اپنے اپنے مقام کو لوٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے 2 وار خالی کر دیے۔ اہل مکہ کا تجارتی راستہ جہینی قبیلہ کے علاقے سے ہو کر گزرتا تھا۔ اس کے سردار کی درخواست رد نہیں کی جا سکتی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتا تو کفار کے تجارتی قافلوں کے لیے ملک شام کا سفر ناممکن ہو جاتا۔ کفار مکہ کو طاقتور ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے نے کمزور بنا ڈالا تھا۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم پلاننگ تھی۔ اس کے بعد جلد ہی اہل مکہ نے ایک بار پھر مدینہ پر حملہ کے لیے امیہ بن خلف الجہینی کو 100 سواروں کے ساتھ روانہ کیا، جس نے ساحلی علاقے کے چھوٹے قبائل پر حملہ کر کے ان کے 1000 اونٹ چھین لیے، اور یوں گزشتہ 2 موقعوں پر جو خفت اٹھانی پڑی تھی اس کے ازالے کی کوشش کی۔ اس موقع پر حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امیہ بن خلف کو اس کی زیادتی سے باز رکھنے کے لیے اور جن قبائل نے مدینہ کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان کی مدد کے لیے 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر نکلے۔ اس سفر کو غزوہ بوات کہا جاتا ہے۔ اس سفر میں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ غزوہ بوات سے واپسی کے بعد صرف چند دن مدینہ میں آپ کا قیام رہا۔ پھر غزوہ عشیرہ کے لیے اپنے ساتھ 60 مہاجروں کو لے کر نکلے۔ اس غزوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار فرمایا وہ بہت کم استعمال ہوا کرتا تھا۔
یہ مقام ینبوع کی وادی میں ساحل سمندر پر واقع ہے۔ یہاں پر آپ 1 مہینہ ٹھہرے رہے اور بنو مدلج کے قبیلے کے ساتھ معاہدہ کیا۔ یہ قبیلہ بنو زمرہ کا حلیف قبیلہ تھا۔ قبائل کے ساتھ مدینہ کے بڑھتے ہوئے دوستانہ تعلقات کو اہل مکہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس مرتبہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو مدینہ پر تیز رفتار چھاپہ مار قسم کا حملہ کیا جائے اور اس طرح اپنی برتری کا ثبوت اطراف کے قبائل کو دیا جائے۔ اس کام کے لیے قرظ بن جابر الفہری کو چھوٹا سا دستہ دیا گیا۔ وہ غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا رات کے وقت مدینہ کے چراگاہوں تک پہنچا اور مدینہ کے کچھ اونٹ ہانک کر لے گیا۔ بھگا کر کچھ جانور لے جانے کی وجہ سے اہل مکہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے عرب کے رواج کے مطابق کامیابی حاصل کر لی، مگر جس جنگ کا انہوں نے اعلان کیا تھا اس میں ایک چھاپہ مارنے سے کسی طرح بھی کامیابی نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسے ہی اس چھاپے کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ایک لشکر کو ترتیب دے کر قرظ کا پیچھا کیا۔ یہ لشکر بھی مہاجرین کا تھا۔ آپ صفوان نامی وادی تک تشریف لے گئے، مگر قرظ جس طرح غیر معروف راستوں سے آیا تھا اسی طرح غیر معروف راستوں سے ہوتا ہوا مکہ واپس چلا گیا۔ اہل مکہ نے مدینہ کے خلاف کوششیں جاری رکھیں۔ قرظ کے چھاپے کے بعد مکہ نے ایک اور دستہ مدینہ کے خلاف روانہ کیا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص کو 8 مہاجروں کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اگرچہ کہ اہل مکہ نے کامیاب چھاپہ مار کر ایک طرح سے جنگی برتری حاصل کر لی تھی اور مکہ کی جانب سے ایک بڑی تیاری کے ساتھ دوبارہ مدینہ پر حملے کی خبریں آ رہی تھیں، اہل مکہ کی تجارت ملک شام اور یمن سے ہوتی تھی۔ شام اور یمن کے قافلوں کی واپسی کی تاریخوں سے معلوم ہو سکتا تھا کہ اہل مکہ مدینہ پر کب حملہ کریں گے۔ یمن کی خبریں لانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 8 مہاجرین کے ساتھ ایک بند لفافے میں احکامات دے کر روانہ فرمایا اور فرمایا کہ 2 دن بعد لفافہ کھول کر پڑھا جائے، پھر تم میں جو تیار ہو ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے۔ تمہاری منزل نخلق ہوگی۔ یہ جگہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ اہل مکہ ایک پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ صرف 4 محافظ ہیں۔ یہ رجب کا آخری دن تھا۔ دوسرے دن سے عرب کے دستور کے مطابق لڑائی حرام سمجھی جاتی تھی۔ اگر وہ قافلہ پر حملہ نہ کرتے تو دوسرے دن لڑائی منع تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف دیکھ بھال کا تھا، مگر عبداللہ بن جہش کو قرظ کا چھاپہ یاد تھا، اس لیے ساتھیوں کے ساتھ صلح و مشورے کے بعد قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں عمرو بن الحضرمی ایک کافر مارا گیا، 2 محافظ قید کر لیے گئے اور ایک محافظ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ عبداللہ بن جہش دونوں قیدی اور مال غنیمت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ بدر سے قبل کفار مکہ نے مسلمانوں پہ حملوں کی رفتار کو بڑھا دیا۔ ان 2 سالہ حالات اور واقعات پر نظر ڈالنے سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب واقعات ایک ہی جنگ کی کڑیاں تھیں، جنہیں سمجھنے کے لیے واقعات کا اول تا آخر باہمی ربط ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی کے ابتدائی ایام انتہائی مصروف اور خطرناک تھے۔ سارے ہی عربوں نے مسلمانوں کو اپنے نشانے پر رکھ لیا تھا، ہر طرف سے ان کو جنگ پر مجبور کرنے لگے۔ مسلسل کئی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دن رات ہتھیار بند رہنا پڑتا تھا۔ رات کو بھی ہتھیار لگا کر سوتے اور صبح کو ہتھیار لگا کر اٹھتے اور یہ کہتے کیا کبھی ایسا وقت بھی آئے گا جب ہم امن کے ساتھ رات گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی کا خوف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا ان لوگوں سے پہلے نیک لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اسلام کو ان کے لیے قوت کا سبب بنائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔
ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ اگر کوئی قابل اور تربیت یافتہ آدمی تیار ہو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر پہرے پر کھڑا ہو۔ سعد ابن ابی وقاص تیار ہو کر ہتھیار باندھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہرے داری کے لیے آئے۔ تب سردار دو جہاں نے اس رات آرام فرمایا۔ سبحان اللہ، امت کو سبق دے رہے ہیں کہ تحفظ اور دفاع کے عمل میں سردار دو جہاں خود بھی کس طرح شریک عمل ہیں اور پہرہ دار کی ذمہ داری کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو طرح کے کفار تھے، قیامت تک ہر دور میں رہیں گے۔ پہلی قسم ان کفار کی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتے رہتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ دوسری قسم ان کفار کی تھی جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپ کے خلاف نہ جنگ کریں گے اور نہ آپ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کریں گے۔ یہ لوگ اپنے اس عہد کے باوجود کفر ہی پر تھے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے ربیع الاول ہی کے مہینے میں مدینہ تشریف لائے تھے۔ ربیع الاول سے دوسرے سال صفر کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندرونی انتظامات فرماتے رہے۔ ہجرت کے بعد جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کی اجازت ملی تو رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کے دن غزوہ بدر پیش آیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔